آداب ناظرین، خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں تحسین منور۔ آج ہماری ملاقات ایک ایسی خاص شخصیت سے ہونے جا رہی ہے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اسپوکس پرسن ہے ساؤتھ ایشیا میڈیا کے لیے، امریکی ترجمان ہیں، اگر ان کو ہم اردو میں کہیں جنوبی ایشیائی میڈیا کے لیے، ہیلینا وائٹ صاحبہ۔ لیکن یہ ان کی تعریف نہیں ہے، ان کی تعریف یہ ہے کہ یہ اردو زبان کی دل دادا ہیں، اور صرف ان کی یہی تعریف نہیں ہے، یہ اردو غزلوں کی دل دادا ہیں۔ آپ ان کو غزل کی کوئی کتاب دیجئے، اس کو بہت دلچسپی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ اردو شاعری سے ان کا لگاؤ ہے، ہندوستان کی کئی زبانیں جانتی ہیں جن میں ہندی اور تمل بھی شامل ہے۔ دہلی میں رہ چکی ہیں، بہت اچھی زبان میں گفتگو کرتی ہیں، اور ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہندوستان میں رہتے ہیں، وہ شاید اتنی اچھی اردو یا ہندی نہ بول پائیں، لیکن جتنی وہ بولنے کی کوشش کرتی ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اتنا بتانے کے بعد آئیے اب ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہیلینا وائٹ صاحبہ، آپ کا یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ آپ کو بہت شکریہ، اور آپ نے بہت تسلیم دے دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں آپ کی اردو لیول میٹ کر سکتی ہوں۔ ضرور، آپ سے جتنی دیر ابھی اس سے ریکارڈنگ سے پہلے بات ہوئی ہے اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے، آج میرے ذہن میں بہت انتشار ہے۔ انتشار اس وجہ سے ہے کہ آپ امریکی حکومت کی ایک ترجمان کی حیثیت سے یہاں پہ موجود ہیں، لیکن میرے لیے جو خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ اردو زبان کی ترجمان کی حیثیت سے موجود ہیں، اور جب آپ اس اردو زبان کو، آپ لندن میں ہیں جی، تو جب آپ وہاں پر بھی بولتی ہوں گی اس زبان کو تو مجھے فخر ہوتا ہوگا، اور خاص طور سے ان اردو والوں کو فخر ہوتا ہوگا جن کی اپنی زبان ہے۔ تو میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ سے اردو زبان کے حوالے سے بات کروں، امریکی حکومت کی پالیسیوں کے حوالے سے بات کروں۔ میں آپ سے، کیونکہ مجھے ایک کوزے میں سمندر پورا پرونا ہے، اور پورا سمندر سمونے کے لیے میں آغاز کرتا ہوں اس زبان سے جس کے بارے میں داغ نے کہا ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ تو جب آپ اردو زبان کو پڑھتی ہیں، اردو کی غزلیں وغیرہ سنتی ہیں یا ان کو پڑھتی ہیں، تو آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ تو اردو زبان میری رائے میں دنیا کی سب سے میٹھی زبان ہے، اور کچھ چیز ہے کہ ہم انگریزی میں نہیں واضح کر سکتے ہیں، لیکن اردو میں ہم کر سکتے ہیں، اور مجھے ترجمہ پڑھنا اچھا نہیں لگے گا، اچھا نہیں لگتا ہے۔ میں صرف اردو میں پڑھتی ہوں، اور کبھی ایک دو لفظ مشکل ہے لیکن محسوس آتا ہے، اور اردو پڑھنا میرا زندگی کا شوق ہے، زندگی کا کام ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں کبھی نہیں اتنی پکی طرح سے بات کروں گی، لیکن جب بھی میں آپ کی زبان سنتی ہوں یا بولتی ہوں تو مجھے دل میں بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ دہلی میں بھی رہی ہیں، میرے خیال سے 2007 اور 2009 کے درمیان آپ دہلی میں رہی ہیں۔ تو دہلی جو ہے، اگر ہم دبستان دہلی کی بات کرتے ہیں اردو کے شاعروں کے حوالے سے، میر کی دلی، غالب کی دلی، داغ کی دلی، درد کی دہلی، تو آپ نے جب دہلی کو ان شاعروں کی دہلی کے حساب سے دیکھا تو آپ کو کیسی لگی؟ تو میں تاریخی دلی دیکھتی ہوں ان شاعریوں سے، اور اس کے علاوہ میں انڈیا کے بہت ثقافتوں کے بارے میں سیکھ سکتی ہوں، اور انڈیا کی ڈائیورسٹی دیکھ سکتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اردو زبان ایک زندہ زبان ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے کہ پرانے دن کی خوبصورت اردو پھر بھی ہماری جدید حال میں ہے، اور تھوڑا سا بدلتا ہے، لیکن جو آتما، جو روح، اردو کا روح رکھتے ہیں۔ آپ کو اردو کے شاعروں میں کون شاعر زیادہ پسند ہے؟ تو آج کل فائز احمد فائز
اور گلزار بہت اچھا ہے، اور مجھے اردو کہانیاں بھی اچھا لگتا ہے جو تھوڑا سا پرانا والا، جیسے منٹو، لیکن میں سب پڑھتی ہوں، جب بھی موقع ملتے ہیں تو میں سب پڑھوں گی. اور ابھی میری نئی شاعری کتاب ہے آپ سے، اور یہ بہت خاص گفٹ ہے. آپ کو بہت شکریہ. چلیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، اردو کے حوالے سے ہم ان سے بات کی ہے، لیکن اب ہم امریکہ کی جو پالیسیاں ہیں جنوبی ایشیا کو لے کر اس کی طرف آتے ہیں. اچھا. اور یہاں پہ بھی اردو کے معاملات ہی زیادہ اگر ہم دیکھیں زبان کے حوالے سے، کہ ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے پاکستان، اور اس کو لے کر ہمارے یہاں جس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، جس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اس میں دہشت گردی کو لے کر جو اس کا رول رہا ہے، جس میں حالیہ دنوں میں امریکہ نے بھی بہت سخت رویہ اختیار کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کا رویہ دہشت گردی کے خلاف اس انداز کا ہے. اور جب آپ کے صدر ٹرمپ نے بھی پاکستان کو لے کر کچھ باتیں کہیں تو ان کی طرف سے جو رد عمل تھا وہ اس قسم کا نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ اسی انداز سے جڑا ہے جس انداز سے ہونا چاہیے؟ تو جیسے صدر نے کہا، پوری جنوبی ایشیا کے امن اور استحکام ضروری ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ سب پڑوسیاں افغانستان کی حفاظت کے لیے کام کرتے ہیں، اور پاکستان کا اہم کردار ہو سکتا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ہمارے ساتھ پھر کام کرے گا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. لیکن اس پالیسی میں ایک بڑی بات ہے کہ ہم ابھی پورے خطے دیکھ رہے ہیں. ہم تو صرف الگ الگ تعلقات نہیں رکھ رہے ہیں. ہماری صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ساتھ کام کرنا پڑے گا، اور انڈیا اور امریکہ بڑی پارٹنرز ہوں گے اس میں. کیونکہ اگر افغانستان میں امن ہو، اگر پاکستان میں امن ہو، تو پورے علاقے کے لیے خوشحالی ہو. نہیں، وہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی جو آپ کہہ رہی ہیں، لیکن ہم ابھی یہاں پہ وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. ناظرین، اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے، اسی موضوع پر بات کریں گے، کیونکہ دہشت گردی کے لیے پوری دنیا کو مل کر لڑنا ہوگا. دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے، دہشت گردی انسانیت کی دشمن ہے. ہم لوٹ کر آتے ہیں، اسی پر بات کریں گے اس مختصر وقفے کے بعد. خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان ہیلینا وائٹ صاحبہ، جو جنوبی ایشیا میڈیا کے لیے ترجمان ہیں. ہیلینا وائٹ صاحبہ، جب ہم بریک پر جا رہے تھے، وقفے پر جانے سے قبل آپ نے جس طرح بات کی دہشت گردی کو لے کر، یہ یقینی طور پر دہشت گردی جو ہے وہ پوری دنیا کا ہی مسئلہ ہے، اور اس میں ہم کسی کو الگ ہو کر نہیں دیکھ سکتے. لیکن کچھ معاملات میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ کچھ ملک جو ہیں وہاں پہ دہشت گردی کی فیکٹریز ہیں. آپ کا تجربہ بھی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، اسامہ بن لادن، وہ آپ کو پاکستان میں ہی ملا، جبکہ آپ پوری دنیا میں اس کو ڈھونڈ رہے تھے. تو جہاں پر اس قسم کی طاقتیں موجود ہوں کہ جو دہشت کو فروغ دینا چاہتی ہوں، تو کیا وہ دہشت گردی میں پارٹنر بن سکتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف پارٹنر بن سکتے ہیں؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ کسی جگہ نہیں دہشت گردی کے گڑھ ہو سکتا ہے، اور اس لیے ہم جنوبی ایشیا کے استحکام کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. لیکن میں کہنا چاہتی ہوں کہ دہشت گردی کے کوئی سرحد نہیں ہے. ابھی تو سوشل میڈیا کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے ہماری پورے علاقے میں، ہماری پورے ڈور سٹیپس پہ ہیں، اور جہاں آئسس ایک ملک کے فرنٹ لائن ابھی تک نہیں ہے، ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس پوری شدت پسندی نظر بند کرنا پڑے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ جنوبی ایشیا کے سب لوگوں کو دہشت گردوں کے ہاتھ سے بہت قربانیاں دیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ
جنوبی ایشیا کے سب ملک مخلص طرح سے دہشت گردی کے خلاف کام کریں گے بالکل ہمارے صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور آپ نے ISIS کا ذکر کیا. ISIS جس طریقے سے تیزی سے بڑھی اور اس نے جب پہلے اس کا نام ISIL تھا تب وہ عراق اور لیٹوینیا ادھر سے ان کا جو مقصد تھا, لیکن اس کے بعد جس طرح اچانک ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ دہشت گردوں کے پاس وہ ہتھیار کہاں سے آ جاتے ہیں جو حکومتوں کے پاس ہونے چاہیے. تو یہ کبھی کیا دہشت گردی کے فنڈ کو روکنے کی کوششیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ تو جب بھی شانتی, جب بھی حفاظت نہیں ہے, جب بھی امن نہیں ہے, جب بھی ایک حکومت بلوان نہیں ہے, طاقتور نہیں ہے, تو یہ تو بہت خطرناک, بہت خطرہ ہے, کیونکہ دہشت گردی تو ہتھیار لے سکتے ہیں. تو اس لیے پوری دنیا میں بھی ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایسا کام کر رہے ہیں کہ ہم ہتھیار کی حفاظت کر سکتے ہیں. دیکھیے, جب بھی امریکہ کا ذکر ہوتا ہے خاص طور سے مسلمانوں میں امریکہ کو لے کے ایک بہت منفی سوچ سی پائی جاتی ہے. وہ اپنی ہر مسئلے کے خلاف یا تو مغرب کو الزام دیتے ہیں یا امریکہ کو الزام دیتے ہیں. اب جس طرح دیکھیے سابق وزیر اعظم برطانیہ کے ٹونی بلیئر نے بھی یہ مانا اور صدر ٹرمپ بھی کہ عراق میں جو کچھ ہوا اس دوران میں صدام حسین کے زمانے میں جس طرح وہاں حکومت ہٹائی گئی, جس طرح عراق وار ہوئی, سب کچھ ہوا, وہ غلطی تھی اور ایک غلط اطلاعات کے اوپر تھی. تو کیا ایسا آگے پھر نہ ہو اس کو روکنے کے لیے کچھ کارروائی ہو رہی ہے, یا جنہوں نے ایسا کیا اتنی معصوم جانیں تلف ہو گئی, اسی کے بعد ISIS کو موقع ملا کیونکہ صدام حسین کے جانے کے بعد جو وہاں پہ شیعہ سنی کے درمیان جو ایک تفرقہ ہوا اس کا فائدہ جو ہے ISIS نے بھی اٹھایا اور وہ ہتھیار جو تھے اس فوج کے وہ ان کے پاس بھی گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری صدر پہچان کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم کام کر رہے تھے بین الاقوامی میدان پر, تو یہ فائدہ مند نہیں تھا اور ہمیں اپنی نظر اور اپنی حکمت عملی بدلنا پڑے گا. اور ابھی تو وہ بہت تیز سے ISIS کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ہماری بڑی کوalition ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہم سب اتحادیہ دہشت گردی کے خلاف کام کریں گے. اب آپ نے جس طرح ذکر کیا دہشت گردی کو لے کے, لیکن ایک چیز ہم نے یہ محسوس کی ہے کہ دہشت گرد کو لے کر بھی مختلف ملکوں کی, میں کسی ملک کو الزام نہیں دے رہا, جیسے ہمارے پڑوس میں بھی اچھے طالبان اور برے طالبان, گڈ طالبان بیڈ طالبان, کوئی اچھے دہشت گرد نہیں ہے. ہاں, تو اچھا دہشت گرد برا دہشت گرد ہوتا ہے. تو اس طرح کچھ لوگ جو ہیں کچھ دہشت گردوں کو اگر وہ ان کی پالیسی کے حساب سے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں تو اچھا ماننے لگتے ہیں, جو ان کی پالیسی کے حساب سے نہیں ہوتے ان کو برا ماننے لگتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ ٹلرسن نے دونوں بہت سخت طرح سے ان چیزوں کے بارے میں بات کیا ہے. میں تو اپنے امریکہ کی دو طرفہ تعلقات انڈیا کے پڑوسیوں کے بارے میں تفصیل سے نہیں بات کرنا چاہتی ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم نے یہ پیغام دے دیا کہ کوئی اچھا دہشت گرد نہیں ہے, سب تو خراب ہے, اور صرف پولیٹیکل سیاسی طرح سے ہم جنوبی ایشیا کے ایسے کام کر سکتے ہیں. دیکھیے, آپ کا تعلق جنوبی ایشیائی میڈیا کے معاملات کے آپ ترجمان ہیں, لیکن جب ہم یہاں جنوبی ایشیا میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو ہم کیونکہ یہاں کے مسلمان جو ہے گلف کی طرف, خلیج کی طرف بھی دیکھتے ہیں. اسرائیل جو ہے ایک بڑا یہاں پر ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جس کو لے کے لوگ اس انداز سے سوچتے ہیں. تو جب صدر ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی کیپٹل بنانے کی بات کہی تو آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ میں بھی ان کو وہ حمایت نہیں ملی جس انداز سے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اقوام متحدہ میں ناکامی کے بعد اب یہ خیال چھوڑ دینا چاہیے؟ تو میں سمجھتی ہوں جب لگ بھگ
12 سال پہلے امریکی حکومت نے فیصلہ کیا کہ کبھی مستقبل میں ہم اپنی یہ ایمبیسی اوباما رجیم کے دوران ہوا تھا یا اس سے پہلے ہوا؟ اصل میں شاید کلنٹن کی وجہ سے، لیکن میں پکی سے نہیں بتا سکتی ہوں. اور یہ تو ایک پالیسی کی تبدیلی نہیں ہے، صرف ہے کہ صدر ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ ابھی وقت ہو گیا ہے کہ ہم اپنی ایمبیسی جیروسلم کو دارالحکومت بنانے کے لیے رکھیں گے. تو یہ فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں، کیونکہ یہ حکمت عملی کافی سال پہلے سے شروع کی. چلیے ناظرین، یہاں وقت ہے مختصر وقفے کا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیلینا وائٹ صاحبہ کس قدر خوبصورت اردو میں بات کریں. اب ہم لوٹ کر آتے ہیں تو ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات پر بات کریں گے اور اردو کے حوالے سے بھی بات کریں گے، مگر اس مختصر وقفے کے بعد. خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان، جنوبی ایشیائی میڈیا کی ترجمان ہیں جناب محترمہ ہیلینا وائٹ صاحبہ. ہیلینا جی، ادھر گزشتہ 4 برس میں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ اور ہندوستان کی قربت بڑھی ہے. جی، وجہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم دو حصہ ہیں. ایک ہے کہ جنوبی ایشیا اور انڈین لوگوں اور امریکی لوگوں کے درمیان ایک فطرتی دوستی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ آسان طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور ہم اپنے آپ پہچان کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہماری حکومت اور انتظامیہ دیکھ سکتے ہیں کہ جنوبی ایشیا اور انڈیا، خاص طور پر انڈیا، مستقبل میں اور اہم ہوں گے اور ہماری قیادت ساتھ ساتھ بہت اہم ہوگا. تو اس لیے میں آئی ہوں اس نوکری میں. ابھی تو ایک ہندی اردو ترجمان ہے نا، اور یہ ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنی اتحادیوں کے ساتھ سیدھا بات کرنا ہے. ہم جانتے ہیں کہ سفیر اور ڈپلومیٹس انگریزی میں بات کر سکتے ہیں سامنے، لیکن ہم اپنے انڈین دوستوں سے بات کرنا چاہتے ہیں سیدھا. تو دیکھیے، ہندوستان تو ایک، اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی مختلف قسم کا ملک ہے. یہاں پر جتنی ریاستیں ہیں، جتنی الگ الگ طرح کی زبانیں پائی جاتی ہیں، الگ الگ طرح کا ثقافت جس کی آپ نے بات کی، الگ الگ طرح کی تہذیبیں ہیں، الگ طرح کی سوچ بھی ہے یہاں پر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ان سب کو کس طریقے سے سمجھ پائیں گے؟ یہ امریکہ جیسے ہیں، ہماری بہت ثقافت ہے، بہت زبان ہے، بہت الگ الگ آزاد سوچ ہیں. تو ہمارے لیے یہ بہت دلچسپ اور اہم تعلقات ہیں، کیونکہ ہماری صورتحال تھوڑا سا ایک جیسے ہے نا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندوستان میں آپ کا آنا اور آپ کو جو ہے امریکی جو معاملات ہیں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے اور اس زبان میں ترجمانی کرتے ہوئے جسے بہت لوگ جو ہے دل عزیز رکھتے ہیں، کتنی مشکلات ہے، کتنی سہولت ہوتی ہے؟ جیسے میں نے بتایا، میرا شوق ہے، میرا محبت ہے، لیکن مشکل ہے. اور میں جانتی ہوں کہ میں کبھی نہیں آپ جیسے اردو بولوں گی، میں کبھی نہیں اردو شاعری ہوں گی. لیکن ہماری سب زندگی کو کوئی مقصد چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ پڑوسیوں کی زبان سیکھنا ہماری تعلقات کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ہماری نظر بدلتے ہیں. جب ہم دوسرے لوگوں کی زبان سے دنیا دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ ہر دنیا میں
لوگ کم سے کم 2 زبان سیکھیں گے. میں جانتی ہوں کہ انڈیا میں لوگ تو 2-3 زبان بولتے ہیں, شاید 4, اور مجھے چاہیے کہ امریکی لوگ بھی ایسا سیکھیں گے. چلیے, بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے. آپ نے جب شروع میں کہا آپ کو فیض بہت پسند ہے, فیض جو ہیں وہ بہت انقلابی شاعر رہے ہیں, اور ان کا جھکاؤ آپ کے جو کولڈ وار کے جو آپ کے حریف ہیں ان کی طرف بہت زیادہ محسوس کیا گیا. تو آپ جب فیض کی شاعری پڑھتی ہیں تو آپ کو کہیں سوچ میں وہ تضاد, وہ کنٹرڈکشنز تو نظر نہیں آتا؟ تو میں تو اتنی سیاسی شاعری کے بارے میں ابھی تو نہیں بات کروں گی, لیکن مجھے گمبھیر شاعری بہت اچھا لگتا ہے, جو بڑی سوچ کے بارے میں ہے. تو لیکن سیاسی ہماری دنیا تو سیاسی دنیا ہے نا, تو یہ شاعری بھی بہت دلچسپ ہے. کوئی شعر آپ کو یاد ہے اردو کا جو آپ پڑھنا چاہیں گے؟ تو آج کل بھارت واپس آ کر میں تو پرانی غزل سن رہی ہوں, جیسے کبھی کبھی, لیکن میں پورا نہیں بتا سکتی ہوں صرف. لیکن اگلی بار میں آتی ہوں تو میں ایک فائز شاعری رکھوں گی, اور نہیں میں آپ کی شاعری یاد رکھوں گی. اور چلیے, بہت بہت شکریہ ہے. اور بس آخر میں چلتے آپ ہندوستان کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں, خاص طور سے جو ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں, جو اردو زبان سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی زبان اتنی خاص ہے, اتنی خوبصورت ہے, اتنی میٹھی ہے, اور شکریہ آپ کی زبان مجھے دینے کے لیے. امریکی حکومت سے میں ایسا پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے دوست ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ اچھے مستقبل, خوشحال مستقبل کے لیے کام کریں گے. چلیے, ایک اور زبان سے ہی بات نکل رہی ہے کہ آپ نے تمل بھی سیکھی ہے نا؟ جی. اور تمل بہت مشکل بہت مشکل ہے زبان سمجھ جاتی ہے, کیونکہ تمل ہو, ملیالم ہو. جی. تو ادھر جاتے ہیں تو آپ کو کچھ مشکلات درپیش ہیں اس زبان کو سیکھنے میں, یا؟ تو کافی دلچسپ بات کہ لگ بھگ 12 سال پہلے ابھی میں نے بہت جلدی سے تامل سیکھی, لیکن بہت جلدی سے زیادہ تر بھول گئی. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ بوڑھی تھی جب میں نے شروع کی. جب میں نے اردو پڑھنے کی شروع کی میں صرف 19 سال کی لڑکی تھی, اس لیے میرے ذہن پھر بھی فلیکسیبل تھا, تو لیکن تامل اردو سے مشکل ہے. شام کو لے کے, سیریا کو لے کے جس طرح کی آج کل تصویریں وغیرہ آ رہی ہیں, شام کے جو حالات ہیں, اگر ہم وہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں یا وہاں کی حکومت کے جو بیانات وغیرہ ہوتے ہیں, وہ اس میں امریکہ کو الزام دیتے ہیں, اور دوسری جانب جو وہاں لیکن لوگ بہت پریشان ہیں. کیا کوئی ایسا راستہ امریکہ سوچ رہا ہے کہ جو بڑے ممالک ہیں مل کے نکالیں, جس سے وہاں کے لوگوں کی مشکلات کم ہو سکیں؟ کیونکہ دیکھیں, جب شام سے لوگ مائیگریٹ کر کے جاتے ہیں آپ کی طرف, تو وہاں پر بھی آپ کو اجازت نہیں مل رہی ہے, لوگ پریشان تو ہے ہی. تو یہ کس طرح اس کو حل کیا جا سکتا ہے؟ تو شام میں جو انسانی بحران ہے یہ ہارٹ بریکنگ ہے, اور ہماری سفیر نکی ہیلی, ہماری صدر, ہماری وزیر خارجہ, سب نے بتایا کہ یہ ہماری گہری تشویش ہے کہ ہمیں کہ روس, ایران اور سیریا کے ساتھ سیریا میں جنگ بندی کرنا پڑے گا, اور کہ لگ بھگ 500,000 لوگ ابھی محروم ہیں, شکار ہیں وہاں. تو ہم بہت محنت سے سیریا کی انسانی بحران کی امداد کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ نے پناہ گزینوں کے بارے میں بات کی. امریکہ تو لیجٹیمیٹ ٹریولرز کا خیر مقدم کرتے ہیں. کافی پناہ گزین امریکہ میں ریسیٹل ہو چکے ہیں, کافی پہلے بحران سے بھی.
اور ہم پھر بھی لوگوں کی خیر مقدم کریں گے، لیکن صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں بہت زور سے دیکھنا ہے ہماری حفاظت کے لیے کہ ان لوگوں کے درمیان کوئی خطرہ نہیں ہے. جی غلط تناسب نہ ہو. تو کیونکہ ہماری بات بالکل اختتام پر پہنچ چکی ہے، ہیلینا جی، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ امریکہ جو ہے دنیا میں اس کی جو شبیہ ہے، خاص طور سے مسلم ورلڈ میں اور مسلمانوں میں، اس کو اور بہتر بنائے جانے کی ضرورت ہے؟ گفتگو سے، اپنے آپ واپسی زبان سیکھنے سے، بات کرنے سے. میں دکھانا چاہتی ہوں کہ ہمارے تعلقات مسلم دنیا کے ساتھ بہت بڑی ہیں. امریکہ میں بہت زیادہ مسلمان بھی رہتے ہیں، وہ ہماری شہری ہیں اور ہماری دوست ہے، ہماری ثقافت کا حصہ ہے. تو مجھے بہت بڑا لگتا ہے کہ یہ منفی سوچ ہے کہ ہم دوست نہیں ہیں، کیونکہ اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت جی ہے. اور میرے خیال سے ضرورت ہے. جب وہ آپ کو بولتے ہوئے سنیں گے لوگ اور آپ کو اس زبان میں بات کرتے ہوئے سنیں گے تو شاید ان کی اس سوچ میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اثر ضرور پڑے گا. ناظرین، بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہم کو اور آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے بات کی. ناظرین، آج کی خاص ملاقات یقیناً اس معنی میں خاص رہی کیونکہ ہیلینا وائٹ صاحبہ ہماری اس زبان میں بات کر رہی ہیں جو ہمارے لیے، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت ہی خاص ہے. بہت بہت شکریہ. آداب.